السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال. میں ہوں جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. یار جناب تم سے ایک کویسچن پوچھنا تھا، پھر شو شروع ہو جانا، کمپلیکیٹڈ گفتگو ہو جاتی ہے. پھر اپنا مارکیٹ سے بلٹ پروف سکوٹر نہیں ملتے؟ بلٹ پروف اسکوٹر یار اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ اگر گاڑی بلٹ پروف ہو سکتی ہے تو سکوٹر بھی تو آ ہی گیا ہوگا مارکیٹ میں. اتنا جدید دور آ گیا ہے تو تمہیں اس کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ اور یار میں چاہتا ہوں کہ چلو بلٹ پروف سکوٹر کیک وا کے اپنا لے لوں. اصل میں ابھی میں آ رہا تھا نا گلی میں، دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے، میرا کو بیچ میں تعلق بھی نہیں تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ یا تو میں کسی کی طرف سے لڑنے گیا ہوں، میں تو اپنے دھیان آ رہا تھا. وہ ایک لڑکے نے دوسرے کو اتی اینٹ ماری ہے، وہ سیدھا آ کے میرے سکوٹر کو بچی. اچھا تم اپنی یہ بات بعد میں مکمل کرنا، پہلے یہ بتاؤ کبھی تم اپنی زندگی پہ غور کرو، آج تک تمہارے جتنے جھگڑے ہوئے ہیں کوئی دو آدمی لڑ رہے تھے تو تم نے بیچ میں دخل دیا تو تمہیں مار پڑی ہے. یار عوام، یہ اسے کہتے ہیں عوام. دو پارٹیاں لڑ رہی ہوں تو بیچ میں عوام پیس رہی ہوتی ہے. اس میں تو میں نے دخل بھی نہیں دیا. میں جا رہا تھا، اس لڑکے کو جوش چڑھا ہوا تھا، اس نے اٹ مار دی، اس کو سمجھ نہیں آئی. اس نے اپنے یور کا اندازہ نہیں صحیح لگایا، وہ اینٹ آگے گگلی ہو گئی ہوگی، وہ بجائے اس تک پہنچنے کے گھوم کے آگے میرے سکوٹر کو بجی. اور بجی بھی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ ڈگی کا دروازہ نہیں ہوتا. وہ دروازہ چپا ہو گیا، وہ کھول نہیں رہا. بیچ میں میرا امبریلا پڑا ہوا تھا، سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. امبریلا رکھا ہوتا ہے نا اس میں، میں نے اور ڈکی میں سکوٹر بھی، ڈکی میں امبریلا، وہ بڑا چھاپر رکھ لیتا ہوں. جب بارش آتی ہے تو اس کو سر پہ چڑھا لیتا ہوں. وہ جو پکڑنے والے ہوتے ہیں نا دو، ان کو ادھر کانوں پہ چڑھا لیتا. ہلکی ہلکی بارش میں بوندا باندی میں پھر میں ادھر آ گیا ہوں. تو بلٹ پروف نہیں مل سکتا سکوٹر جی؟ نہیں تو آپ اسی اپنے سکوٹر کو کروا لینا بلٹ پروف. کیا ویسے اللہ لوگ کہ تو بھی بالکل یہی ہے. میرا مطلب ہے عقل مند ہے. مگر یہ جو بلٹ پروف ہوتا ہے نا، یہ باہر سے آتی ہیں یہ گاڑیاں، یہ بنائی نہیں جاتی. ان کو نہیں کیا جاتا بلٹ پروف. نہیں کیوں نہیں کیا جاتا؟ پاکستان میں تو آج کل بہت کریز ہے. یہ تو ایک مطلب اسٹیٹس سمبل بن گیا. وہ اپنی گاڑی کو بلٹ پروف کروا لینا، 50-60 لاکھ روپے لگتا ہے. آپ اپنی گاڑی کو بلٹ پروف کروا لو. 3-4 کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. امان سے؟ ہاں، اپنے بابر اعوان صاحب نے اپنی گاڑی بلٹ پروف کروائی ہے ابھی حال ہی میں. کس نے مت دی تھی؟ ان کو کہتے کہ اپنی تقریر بلٹ پروف کرائیں، اور گاڑی اپنی جو ہے وہ فلاور پروف کرانی چاہیے، کیونکہ وہ جدھر جاتے ہیں ان کے نمائندے ان کے اوپر پھول بھی پھینکتے ہیں. اور اپنے بریف کیس کو وکیل پروف کرانا چاہیے. ویسے یار کون کون سی چیز پروف ہو سکتی ہے؟ تم کیا کروانا چاہتے ہو؟ میں اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ پروف کرانا چاہتا ہوں. اچھا، پروف کرنا چاہتے ہو، اس لیے انٹیلیجنٹ پروف ہونا چاہتے ہو. یہ پروف اور ہوتا ہے اور پروف اور ہوتا ہے. ہائے ہائے، یہ کس لیے چلتی انگریزی میں ہاتھ دے دیتے ہو؟ سپیلنگ انگلوں کو آ بیٹھتے. ویسے یہ ایک دم ہی ہر بندے کو بلٹ پروف گاڑی کا شوق چڑھ گیا ہے. اسٹیٹس سمبل بن کے رہ گیا ہے نا ہمارے یہاں. مطلب جس شخص کو ضرورت نہیں بھی محسوس ہوتی، جس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، اس نے بھی صرف سوسائٹی میں خود کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے سر پہ یہ بھوت سوار ہو گیا کہ میرے پاس بھی بلٹ پروف گاڑی ہونی چاہیے. اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تم صحیح کہہ رہے ہو. یہ جتنے بھی عجیبی اسٹیٹس کے لوگ ہیں نا، ان کو ایویں شوق چڑھا ہوا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی ہو، بلٹ پروف. اور ویسے ہمارے حکمرانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کیوں یاد نہیں رہتا تاریخ کا یہ سبق کہ جتنا مرضی آپ جو کچھ مرضی کر لیں اپنی حفاظت کے لیے، کبھی اس طرح کی جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور اس طرح کے جو حفاظتی انتظامات ہیں کبھی بھی ان کی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہوتے. مطلب وہی جو ایک بات ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر آنی ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی. اور نہیں یار، یہ ڈر خوف سے اب تھوڑا لیتے ہیں. وہ جو پہلے تم بات کر رہے ہو فیشن بن گیا ہوا ہے. فیشن بن گیا. اس بندے نے بھی بلٹ پروف گاڑی لے لی ہوئی ہے جس کو مچھر لڑنا پسند نہیں کرتا. نہیں، دیکھا جائے تو واقعی یہ صرف ایک فیشن ہے، ورنہ آج تک جتنے حکمرانوں نے، بڑے لوگوں نے بلٹ پروف گاڑیاں استعمال کی ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکے تھے. جان ایف کینیڈی یار،
اس وقت جب اس کا قتل ہوا تھا تو اس لمحے اس نے جو چشمہ لگایا ہوا تھا وہ چشمہ بھی بلٹ پروف تھا. پھر بنگلہ دیش کا شیخ مجیب الرحمان اپنی موت سے صرف 4 دن پہلے انہوں نے 4 بلٹ پروف گاڑیاں خریدی تھی, لیکن جس انداز میں وہ لوگ داخل ہوئے ہیں اس کے گھر میں تو سب کچھ الٹا کے رکھ دیا تھا. تو کینیڈی نے بلٹ پروف چشمہ کیوں لگا لیا جی؟ اسے کسی نے گولی مارنی تھی یا آنکھ مارنی تھی؟ اندرا گاندھی کے پاس اس وقت جب ان کا مرڈر ہوا ہے 3 انتہائی بیش قیمت بلٹ پروف گاڑیاں تھیں. محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے پاس بلٹ نہیں بم پروف گاڑی تھی جب ان کا یہ سانحہ پیش آیا ہے. اس کے بعد سلمان تاثیر صاحب کے پاس بلٹ پروف گاڑی تھی. یار ویسے یہ بلٹ پروف گاڑیوں کا رواج اب بھی شروع ہو گیا. میرے بچپن میں یعنی 90 کی دہائی میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. 1890 کی دہائی میں وضاحت کر دو. 1990 یار 1890 میں اور لیاقت علی ہاں کٹھے پڑھتے تھے. یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کا کلچر ہے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اس کا جو سب سے دلچسپ اس کے حوالے سے بات ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کیا؟ یہ بلٹ پروف گاڑی یا بختر بند گاڑی کس کی ایجاد ہے پتہ ہے؟ جس نے مونا لیزا کی شورۂ آفاق تصویر بنائی تھی, لیونارڈو ڈی وینشی. مائی گاڈ, یعنی آرٹسٹ تھا اتنا ایک آرٹسٹ بھی تھا, وہ میتھمیٹیشین بھی تھا, وہ مجسمہ ساز بھی تھا, وہ انجینئر بھی تھا, وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا وہ شخص. اور لیونارڈو کی یہ ایجاد پھر 400 سال تک بادشاہوں کے زیر استعمال رہی تھی. پھر 1912 میں جا کے پھر اس کار کو نیپیئر کے نام سے پہلی بار رجسٹر کروایا گیا تھا باقاعدہ طور پر. بہت اچھا. ایک طرف دیکھو کیسا نایک کام کیا ہوا اس نے, اور دوسری طرف کتنا ترکھا کام کیا ہوا. اور پاکستان میں ان بلک جو یہ گاڑیاں آئی تھی پہلی بار وہ ضیاء الحق کے دور میں آئی تھی جب افغان جہاد اپنے عروج پہ تھا. تو اس وقت امریکی CIA نے پاک فوج کو 12 بلٹ پروف گاڑیاں دی تھی, جو ایک تو ضیاء الحق صاحب کے استعمال میں تھی اور باقی اس وقت فوج کے استعمال میں تھی. اور جو ایک وبا کی شکل اس نے اختیار کی ہے نا اس فیشن نے, بلٹ پروف گاڑیوں کے فیشن نے, وہ مشرف کے دور میں تھا جب شوکت عزیز پر اٹک میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اس وقت اس کے بعد امریکہ سے ہی ہم نے 28 انتہائی بیش قیمت اور بہت ماڈرن قسم کی ہم نے بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی تھیں. پھر اس کے بعد سے یہ ایک ریس شروع ہوئی ہے. پھر حامد سعید کاظمی صاحب پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس وقت حکومت نے اس مقصد کے لیے 1 ارب 28 کروڑ روپے رکھے تھے. اور پھر چل سو چل ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 2010 میں حکومت نے کم و بیش 10 گاڑیاں امپورٹ کی ہیں مختلف لوگوں نے اپنے طور پر, اور رپورٹ کی ہے کہ ان میں سے ایک پر بھی ڈیوٹی ادا نہیں کی گئی, حالانکہ عام گاڑیوں کی نسبت اس پر 10% زیادہ ڈیوٹی. ہائے ہائے ہائے, کیسے عوامی لیڈر ہیں کہ عوام سے دور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ماننا تھا کہ تمہیں یاد ہوگا عوامی لیڈر کھلی سواری میں باہر آتا تھا, عوام کے ساتھ گھل مل جاتا تھا, ہاتھ ملاتا تھا, بگیوں پہ بیٹھ کے باہر نکلتے. اب دیکھو تم عوامی لیڈر اور عوام سے ڈرتے پھر رہے. زبردست بات. ہائے 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 ہائے, اب تو کر دو میری طرف سے خود ہی کر لو. کر لیں, آج اتنا بھی کہہ دیا. میں کلا بیٹھا بھی کرتا رہتا ہوں واہ یہ بات. تم بلٹ پروف گاڑیوں کی بات کرتے ہو, میں تو سمجھتا ہوں اور 5-10 سال بعد بلٹ پروف رکشے نکل آنے ہیں. یہ بلدیہ کے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ سارے کونسلروں نے کہہ دیا ہمیں بلٹ پروف رکشے دے. یہ جب سے ڈاکٹر فردوس یا کمان صاحبہ وزیر اطلاعات ہوئی ہیں نا, اینکروں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسون پروف سٹوڈیو دیا جائے. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. ایک دن آنا کہ خامدوں نے کہہ دینا ہمیں ڈوئی پروف کمیزیں دی جائے.